بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آج بڑا ہی ایک دکھ کی اور بڑی کربناک ایک خبر ہے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی ہلاکت کی خبر ہے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی بہت سے سوال اٹھنے لگ گئے کہ یار یہ کیا ہوا اچانک۔ مولانا طارق جمیل صاحب مطلب اتنی بڑی اور اہم شخصیت ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کا جو ایک تعلق ہے نا، وہ بڑا محبت کا ساتھ رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمیشہ لوگوں نے محبتیں ہی سمیٹی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب آ، محبتوں کا ہی سمجھ لیجئے کہ بیوپار کرنے والے شخص ہیں۔ لیکن آپ اعتراض بہت سے لوگوں کا ہے کہ جی وہ سیاست میں اس طرح سے ہیں، وہ دربار کے مولوی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ اعتراضات کچھ لوگوں کی جانب سے کیے گئے، لیکن وہ سارے اعتراضات، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل کی جو ذات ہے نا، ان کا مذہبی طور پر ان پر اعتراضات لوگ کرتے ہیں، روحانی طور پر ان پر اعتراضات کرتے ہیں، فقہی طور پر ان پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، وہ ہے انسانی حوالوں سے۔ وہ ہمیشہ محبت ہی تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب پلٹ کر وہ اس طرح جواب دینے والے نہیں، وہ ہمیشہ محبت بانٹنے والے ہیں۔ تو اس دکھ کی گھڑی میں ایک باپ کے لیے کہ اس کے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا، تو مجھے محسن نقوی کا ایک شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے موج ادراک میں لکھا تھا کہ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت مولانا طارق جمیل جو اپنے اس عمر کے حصے میں ہیں اور اپنے آپ کو بہرحال فٹ رکھتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے چیزوں کا ہونا بہرحال خاصا ایک مشکل اور دشوار معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل ہمیں خبریں ملی جناب ان کا قتل ہو گیا ہے، یا ان کی خودکشی ہوئی ہے، یا کوئی حادثاتی موت ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اچھا، نمبر ون تو پہلے جیسے خبر آئی تو یہ لگا کہ ان کا قتل ہو گیا ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی ایک ٹویٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی حادثاتی موت ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہاسپٹل لایا گیا ان کو تلمبہ میں، جہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا ایک تعلق ہے، اور تلمبہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے پنجاب میں، اور مولانا طارق جمیل کی وجہ سے اس کی شہرت زیادہ ہوئی۔ تلمبہ میں جب ان کو ہاسپٹل وہاں تک پہنچایا گیا تو وہ اس وقت بالکل بس آخری ان کے سانس تھے اور ان کی موت واقع ہو گئی، جو ان کے صاحبزادے ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے ہیں، اس وقت ابتدائی طور پر جو رپورٹ سامنے آئی وہ اس پر یہ کہ ان کے دل کے بالکل پاس، پوائنٹ بلینک جس کو بولتے ہیں، وہاں پر آ کر یہ فائر کیا گیا، اور فائر کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور جو وہاں کے بلکہ ڈی پی او نے بھی، ڈی ایس پی نے بھی یہ باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ خودکشی ہے، اور خودکشی یہ کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات میں بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور اس حادثاتی موت اس کو کیوں کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اچھا، خودکشی والا عمل جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، عاصم جمیل صاحب، یہ پڑھے لکھے بڑے زبردست آدمی، بڑے جوان خوبصورت آدمی، لیکن ان کی شادی ہوئی تھی، فیصل نیازی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما، ان کے گھر میں پھر یہ کچھ معاملات چل نہیں سکے، پھر وہ طلاق کی صورت میں ہو گئے، تو گھریلو ناچاکی اور وہ تمام تر معاملات، کچھ چیزیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈپریشن میں تھی۔ ان کے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہو رہی تھی، سیشنز بھی ہو رہے تھے، کچھ چیزیں بھی چل رہی تھیں، اور ان کو مولانا طارق جمیل صاحب واپس نارمل لائف میں لانے کے لیے بھی کوششیں کر رہے تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو اس وقت جو ہے وہ ساری وہ رک گئیں، اور یہ جو مطلب خبر آئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ خاصے ڈپریشن میں تھے، کیونکہ پوائنٹ بلینک پہ گولی لگنا، آپ خود سے گولی مارتے ہیں تو پھر یہ پوائنٹ بلینک کی گولی ہے۔ ایریل اگر کوئی گولی لگے حادثاتی تو اسے کہا جاتا ہے نا کہ دور سے کوئی ایسی گولی آ رہی ہے تو آپ کو لگی ہے تو وہ اس کا اثرات اور ہیں۔ سامنے سے کسی نے فائر کیا ہے تو اس کو تو ڈینائی مولانا طارق جمیل صاحب کر چکے کہ حادثاتی موت ہے۔ تو یہ حادثاتی موت اس کو جو بنایا گیا یا بتایا جا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے، ان کی جانب سے، تو وہ یہی ہے کہ اب یہ جو چیزیں مولانا طارق جمیل صاحب کے پرسونا ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ لاکھوں کروڑوں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کو
پورے دنیا میں وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے خطابات سنتے ہیں، تو ان کے گھر میں اگر اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ لوگوں پر کچھ برا سا اثر ڈال رہے گا کہ وہ لوگوں کو زندگی اور امید کی بات کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے گھر میں یہ کیوں ہو گیا۔ اب دیکھیں، اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا تو قصور اس طرح سے شاید نہیں ہو، بلکہ نہیں ہوگا۔ جب آپ جوان ہیں، آپ کے کچھ مسائل ذہنی طور پر ہیں، کچھ چیزیں انسان کے نا دل پہ اور دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کے بعد لاکھ کوششیں، علاج، سیشنز، ماں باپ کی محبت، سب چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسا دل پہ روگ ہوتا ہے نا جس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ عاصم جمیل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے تھا کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ رک گئیں۔ ایک اور ایسا واقعہ آپ کو پچھلے دنوں میں یاد ہوگا کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کو کوئی بیماری کا معاملہ تھا، اور وہ ان کے سیشنز بھی ہو رہے تھے بیماری کے، اور وہ مطلب بڑے بھرپور لائف میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کا اقدام وہ کیا۔ تو اب عاصم جمیل صاحب کا جو مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کا اس طرح کا اقدام یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے تو اس وقت شاید کوئی قیامت جیسی خبر ہوگی کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے ایک جوان بیٹے کی لاش سامنے آنا، اور وہ بھی اس طرح سے، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن ایک چیز بہت واضح ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بہت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ ساتھ اور یہ نہیں کر رہے تو پھر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو جائے گی، اور حادثاتی موت کا کہہ دینا مولانا صاحب کی جانب سے یہ بن نہیں جائے گا، اوبویسلی کہ یہ اقدام خودکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ان کے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جو روگ ہے اور جو اس طرح کے دماغ اور دل پر لگنے والا ہے نا، اس میں ساتھ کی بہت ضرورت ہے، اور سب کے لیے چیزوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آپ کی رائے ضرور درکار ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔